وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستو. قرآن سے علاج شیخ ابو محمد کے ساتھ. سوال کافی دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ تو عمل ہونے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ اس پہ یہ جادو کے اثرات کیوں ہوتے ہیں؟ تو شیخ ابو محمد صاحب ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آج ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. جی شیخ ابو محمد صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. شاہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی یہ شیطانی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. ان پر جنات کا بھی تسلط ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اوپر جادو کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بعض ایسے عمل یا ہمارے بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کے جو اثرات ہیں یا ہماری نیکیوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک طاقت اور قوت ہونی چاہیے تھی ان شیطانوں کے خلاف، وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے. وہ اعمال کون سے ہیں؟ ان اعمال میں ایک تو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اس میں ریاکاری ہوتی ہے. تو ریاکار کا جو عمل ہے اس کے عمل کے اندر، اس کی نیکی کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑی نیکیاں کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی. اگر آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہے. لہٰذا یہ دو قسم کے لوگ بھی جنات کا بڑا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جادو وغیرہ بھی ان کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اسی طرح اب آپ کچھ ایسے لوگوں کی طرف نظر ڈالیں کہ کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی، سب تمام یعنی عبادات کا اہتمام ہے، لیکن ان کے رزق کا معاملہ حلال نہیں ہوتا. جب رزق حلال نہ ہو تو حرام رزق کھانے والے کی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ اور بدعمالیاں ہیں کہ جن اعمالیوں کی وجہ سے بھی انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک دو کا میں تذکرہ کر دوں گا. ایک انسان جو جھوٹ بولے، جو انسان جھوٹ بولنے کی اس کو عادت پڑی ہو، تو ایسے جھوٹے بندے کی بھی عبادت کی اللہ کے ہاں وہ قدر نہیں ہوتی. جب عبادت کی قدر نہیں ہے تو نیکیوں میں وزن نہیں ہے. اسی طرح ایک اور قسم ہے لوگوں کی کہ جو لوگوں میں بہت عام وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے غیبت کرنا. ہمارے لوگ چونکہ غیبت بہت دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور تھوک کے ساتھ کرتے ہیں، بے حساب کرتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو عابد و زاہد کہنے والے لوگ بھی اور علماء اپنے آپ کو کہنے والے بھی، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ لوگ غیبت کرتے ہیں. غیبت کو بلکہ لوگوں نے تو اب گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اتنا بڑا قرار دیا ہے کہ کوئی بھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف یہ عمل ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی، یعنی سود کا لینا دینا بہت بڑا جرم ہے،
سود کی بڑی قسم ہے کہ ایک انسان کسی کی غیبت کرے، یعنی سود کے گناہ سے بھی اوپر جا کر یہ گناہ بن جاتا ہے کسی کی غیبت کرنا۔ تو ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، یعنی سودی گناہ سے بھی بڑے گناہ یہ ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسے گناہ کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور پھر جنات، شیاطین ایسے لوگوں پر آسانی سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چند اسباب تھے، اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔